اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سیرت النبی قسط نمبر 6۔ والدہ ماجدہ کی وفات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ مدینہ کا قصد فرمایا۔ حضرت آمنہ نے مدینہ کا قصد فرمایا۔ ایک مہینہ اپنے رشتہ داروں میں قیام کے بعد واپس ہوئی اور راستے میں مقام ابوا میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمن ساتھ میں تھے۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام۔ اس کے بعد عبد المطلب کی کفالت اور انتقال۔ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ حاضر ہوئی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے سائے میں فرش پر بیٹھتے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسرور اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے کہ میرے اس بیٹے کی شان نرالی ہوگی۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام۔ 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی کفالت میں رہے۔ جب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینہ 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ والد کا انتقال ولادت سے پہلے ہو چکا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ولادت سے پہلے ہو چکا تھا۔ والدہ کا انتقال کے وقت عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی تھی۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ نونہال آغوش رحمت میں تربیت پائے گا اور مسبب الاسباب خود اس کی تربیت کا کفیل ہوگا۔ ایمن کا بیان ہے کہ جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے روتے روتے جا رہے تھے۔ بحوالہ طبقات ابو طالب کی کفالت کہ چونکہ ابو طالب جناب عبداللہ کی حقیقی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت ابو طالب کے سپرد کیا اور وصیت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، شفقت اور محبت کے ساتھ تربیت کرنا۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت میں کمی نہ آنے دی۔ لیکن افسوس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کوشش کے باوجود پتہ ہونے کے ابو طالب ایمان نہیں لایا، کہ جیسا ابھی آگے شام کا سفر میں بتاؤں گا کہ روئے زمین میں سب سے پہلا وہ شخص تھا کہ جس کو یہ پتہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے۔ اس کے باوجود یعنی وہ ضد اور اناد اور لوگوں کی تان اور تہمتوں سے بچنے کے لیے یعنی ایمان نہیں لایا۔ خود ان کے کچھ اشعار میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ یہ اشعار نبی علیہ السلام کے حق میں کہا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ من خیر ادیان البریۃ دینا لولا الملامۃ او حذر مثبتا لوجدتنی سمحا بذاک مبینا۔ کہتا تھا کہ میں جان چکا ہوں کہ روئے زمین میں جتنے قانون اور دین ہیں ان سارے قانون اور دین میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون اور دین ہے وہ سب سے افضل اور بہتر ہے۔ پھر آگے کہتا تھا لولا الملامۃ او حذر مثبتا، اگر ملامت نہ ہوتی اور ہم عصروں کی گالیاں نہ ہوتی تو یعنی سب سے میں پہلا وہ تیر ہوتا جا کے نشانے پہ لگتا۔ پھر نبی علیہ السلام کہتے تھے پھر مانتے کیوں نہیں ہے، میں اکیلا ہوں اور یہ لوگ جو ہیں کیا نام ہے یعنی میرے دشمن ہیں، میرے جان کے دشمن ہے۔ تو فرمایا واللہ لیصلوا الیک بجمعہم حتی اسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم یہ لوگ تجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک مجھے مٹی میں دبا نہ دیا جائے۔ فاصدع وتؤمر ما علیک غزاز،
کہتا ہے کہ اپنے مشن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کر کہ تیرے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے اور میں تیرا شانہ بشانہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں۔ اتنا باوجود جاننے کے اور ساتھ دینے کے، صرف اور صرف رسم اور رواج اور سوسائٹی کے یعنی تان اور تشنع سے بچنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن اور اسلام کے یعنی دامن کو پکڑنے سے محروم ہو گیا، اور قرآن مجید فرقان ہے، اور باوجود نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بہت محنت کی، لیکن یہ ہے کہ ہدایت نہیں لایا۔